جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ کے اس دارالعلوم سے ایک شعبہ یہ بھی ہوا کرتا تھا رجال الجہاد والسلاح، جو آپ قوم کا لیڈر بنایا کرتے تھے، قوم کے لیے جہاد کرنے والا، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے افراد بھی تیار کرتے تھے۔ ایک وقت میں آپ کی بارگاہ میں ہزاروں ہزار طلبہ علم حاصل کرتے تھے اور انہیں علم سے بہرہ کر کے، علم سے شراب کر کے انہیں دین کے لیے آپ نکالا کرتے تھے۔ آپ کی واحد بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے محدث بھی نکلتے تھے، ولی بھی نکلتے تھے، مبلغ بھی نکلتے تھے، مجاہد بھی نکلتے تھے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے جو بیت المقدس جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو تاریخ میں نام آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا یا نور الدین زنگی کا، ان کے جو مجاہدین تھے، ان کے ساتھ جو لڑنے والی ذوات تھی، جو شخصیات تھی، کسی اور ادارے کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، کسی اور ادارے کے تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہو یا نور الدین زنگی کے ساتھ ہو، 4000 مجاہدین اگر ساتھ میں تھے تو وہ غوث پاک کی بارگاہ سے پڑھے ہوئے مجاہدین تھے، غوث پاک کے مدرسے سے تربیت یافتہ مجاہدین تھے۔ غوث پاک نے انہیں یہ تربیت دی تھی، یہ تعلیم دی تھی کہ تمہیں اسلام کے لیے کس طرح لڑنا ہے، اور ان کے اندر فی سبیل اللہ جہاد کرنے کا ایسا مادہ پیدا کیا تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی جب انہیں آواز دیتے تھے تو ایک آواز ہو کر، بلکہ پہلی صف میں اگر کھڑے ہونے والے لوگ رہتے تھے تو غوث اعظم کی تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے۔ خود صلاح الدین ایوبی کی بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی غوث پاک کی دعاؤں کے نتیجہ تھے کہ جب آپ کے والد بزرگوار حضرت نجم الدین جو ہے آپ کو لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے تو آپ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور لینے کے بعد دعا فرمایا تھا کہ نجم الدین یہ بچہ ملت اسلامیہ کا بہت بڑا لیڈر بنے گا اور اللہ اس کے ہاتھ سے ایسا کام لے گا کہ پورے دنیا میں اس کا نام ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ زمانے نے دیکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اگر فاتح بیت المقدس کہلائے ہیں تو کسی اور کی دعاؤں کی بدولت سے نہیں، غوث پاک کے دیے ہوئے شاگردوں کے بدولت اور غوث پاک کی دعاؤں کی بدولت انہوں نے فاتح بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ اسی لیے کہ جب ایسے بادشاہ اتنے بلند کام کرتے ہیں، اتنے تاریخی کام کو انجام دیتے ہیں، ان کے پیچھے اور ان کی دعاؤں اور ان کے پیچھے اور ان کے دعاؤں میں کسی نہ کسی بزرگ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس زمانے کی تاریخ کو اگر بدلا ہے تو ظاہری طور پر صلاح الدین ایوبی نے بدلا ہے، لیکن ان کی اس محنت کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ غوث پاک تھا۔ حضرات گرامی، غوث پاک ایک انقلابی شخصیت کا نام ہے اور ذی علم، فقیہ، محدث اور مفسر شخصیت کا نام ہے، کیونکہ اللہ ولایت بغیر علم کی نہیں دیتا ہے، اور جسے ولایت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، جسے ولایت کا تاجدار اور اولیاء کا سردار مانا جا رہا ہو، ولیوں کا امیر تسلیم کیا جا رہا ہو، تو یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اللہ علم کے بغیر ولایت نہیں عطا فرماتا ہے تو ولیوں کا تاجدار اللہ بغیر علم کا کیسے بنا دے گا، ولیوں کا سردار اللہ بغیر علم کے کیسے بنا دے گا۔ حضرت غوث پاک کا علم ایسا علم تھا کہ آپ وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، آپ کا حلقہ درس جو ہوتا تھا اتنا وسیع اور اتنا عریض ہوا کرتا تھا کہ ایک وقت میں آپ حلقہ درس میں 70,000 لوگ تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ سب کو تعلیم دیتے تھے، سب کو تعلیم قرآن اور تعلیم دین دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اور آپ کا وہ شعر ہے نا، فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ آپ نے اپنے وقت کے مریدوں سے بھی خطاب فرمایا تھا اور قیامت تک کے مریدوں سے بھی خطاب فرمایا تھا، چونکہ آپ کا جو دور تھا، آپ کے دور میں
ملکی انحطاط اور مذہبی انتشار فسق و فجور کا ایسا دور تھا کہ صرف آج مسلمان کاہل اور بزدل نہیں ہو گئے ہیں، اس زمانے میں بھی چند ٹکوں پر بکنے والے ہو گئے تھے، چند پیسوں پر اپنی سوچ اور اپنی فکر بدلنے والے ہو گئے تھے۔ تو غوث پاک نے ایک درس دیا تھا، ایک نصیحت دی تھی، مریدی لا تخف، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، وہ ڈرنا نہیں ہے، نہ حکومت سے ڈرنا ہے، نہ دنیا کے دجالوں سے ڈرنا ہے، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میرا رب جو ہے اللہ ہے۔ اعطانی رفعۃ نلت المنالی، اور اللہ نے مجھے بے پناہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں اور میں نے بلندی کے اعلیٰ درجے کو پا لیا ہے۔ غوث پاک یہ اپنے مریدوں کی، اپنے ہم نشینوں کی اپنی بارگاہ سے تعلیم یافتہ اور تعلیم پانے والے لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس استاذ کی بارگاہ میں آئے ہو صرف تمہیں ظاہری تعلیم نہیں دے گا، یہ روحانی تعلیم بھی دے گا، یہ صرف تمہیں کتابی علم نہیں دے گا، تمہیں سینہ بھی دے گا، علم سفینہ بھی دے گا، تمہیں دنیا کی بھی تعلیم دے گا، روحانی بھی تعلیم دے گا۔ جب تم اہل اللہ کے ساتھ اگر جڑ گئے ہو تو اب دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا مریدی لا تخف، اللہ ربی اعطانی رفعۃ نلت المنالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ مریدوں کے ساتھ ایسا ہے، دنیا کی کسی گوشے سے اگر میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنے مریدوں پر ہاتھ اس طرح ہے جیسے کہ آسمان زمین پر سایہ فگن ہے، جس طرح آسمان زمین پر سایہ فگن ہے، اس طرح آپ فرماتے ہیں میرا اپنے مریدوں پر دست شفقت ہے۔ میرا مرید دنیا کے کسی گوشے سے اگر پکارتا ہے تو میں عبد القادر اس کی امداد کے لیے پہنچتا ہوں، اس کی حاجت روائی کے لیے پہنچتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ شاید اس میں کمال کس کا ہے؟ آواز آپ کی ہے، پکار آپ کی ہے، ڈیمانڈ آپ کا ہے، فریاد آپ کی ہے، لیکن آپ تو ولی نہیں ہیں۔ آواز کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، پھر آواز پر، آپ کی درخواست پر کام کرنا غوث پاک کی ذمہ داری ہے۔ نظام تو یہی ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس اپنا سوال نامہ، اپنی درخواست آپ لے کر جائیں گے، تب آپ کی حاجت روائی کی جائے گی، تب آپ کی دستگیری کی جائے گی، لیکن اگر آپ نے اپنی بات نہیں پہنچا پائی تو آپ کی دستگیری نہیں کی جائے گی، آپ کی امداد نہیں کی جائے گی۔ غوث پاک کی بارگاہ یہ ہے کہ اگر غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی حاجت روائی کرتا ہے، ان سے کوئی دستگیری کرتا ہے، ان سے کوئی وسیلہ طلب کرتا ہے، ان سے اللہ کی بارگاہ میں امداد کا سوال کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں سوالی بناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتا ہے، تو کیا کہتا ہے غوث پاک؟ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، دین کی دولت عطا فرمائے، استقامت کی دولت عطا فرمائے، ہمیں فہم دین عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور دین کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو آپ کی یہ جو آواز ہے، آپ کی زبان میں تو یہ ولایت کی زبان نہیں ہے، آپ کی زبان میں تو یہ تاثیر نہیں ہے کہ آپ اپنی آواز کو غوث پاک کی دربار میں پہنچا دیں۔ تو غوث پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے، اذ لم یکن مریدی جید فانا جید، اگر میرا مرید کوئی بن گیا ہے اور میرا مرید پاورفل نہیں ہے، میرے مرید کی زبان میں اگر طاقت ولایت کی طاقت نہیں ہے جو اپنی آواز مجھ تک پہنچا دے، تو اس بات کی فکر نہیں کرنا۔ اذ لم یکن مریدی جید فانا جید، اگر میرا مرید اگر پاورفل نہیں ہے، میرا مرید با کمال نہیں ہے، میرا مرید اگر صاحب ولایت نہیں ہے، میرا مرید کے اندر روحانی تصرف کا یہ عالم نہیں ہے کہ اگر اپنی آواز کو مجھ تک پہنچا دے تو فکر نہیں کرنا، فانا جید۔ یہ عبد القادر کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے یہ روحانیت عطا فرمائی ہے، جو میرا چاہنے والا ہے وہ کہیں سے بھی پکارے گا۔ اللہ نے ہمیں اس کی سماعت کو سننے کی بھی طاقت دی ہے، اس کی آواز کو سننے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس کی آواز کو سن کر اس کی حاجت کو پورا کرنے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میں جیلانی ہوں اور میرا نام جو ہے وہ محی الدین ہے۔
محی الدین مطلب میرے ذریعے اللہ نے دین کو زندہ فرمایا ہے، دین کو بہت بڑی تقویت حاصل ہے۔ یہ اس طرح حاصل ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب غوث پاک کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ملکی انحطاط اور مذہبی انتشار اس قدر پھیل گیا تھا، اسلامی حکومتیں کافی دور تک پھیل گئی تھیں، اندلس سے لے کر ہندوستان تک، تمام دنیا کے اکثر خطوں تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، لیکن آپسی انتشار اس قدر پڑ چکا تھا کہ امت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ تو غوث پاک نے اس وقت اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے ایسے ایسے قدم اٹھائے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، صرف کرامتیں غوث اعظم کی نہ دیکھیں کہ غوث اعظم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں محی الدین ہوں، تو غوث اعظم نے دین کو کیسے کیسے فرزند عطا فرمائے ہیں۔ آپ غوث اعظم کی ہسٹری پڑھیے تو غوث پاک نے 20 سے 25 سال کی عمر تک تعلیم حاصل فرمائی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدائن کے جنگل میں چلے گئے، 20 سال تک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، اللہ کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جب بغداد پلٹے ہیں تو وہی جامعہ جہاں آپ پڑھتے تھے اس میں مصروف عمل ہو گئے ہیں، تعلیم دینا شروع کر دیا ہے، اور اس کی تعلیم اور تربیت میں آپ نے دھیان دی۔ اس کا سارا خرچ آپ نے جیب خاص سے برداشت کرتے تھے، حکومت کے کسی پیسے پر اس کو منحصر نہیں رکھتے تھے، سارا پیسہ خود خرچہ کرتے تھے، اور ایک وقت میں آپ ہزار طلبہ کو وہاں رکھتے تھے، انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، دنیا کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، آپ کی بارگاہ سے نکلنے کے بعد کچھ علماء دین سکھانے لگتے تھے، کچھ علماء لوگوں کی تبلیغ کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کچھ درسگاہوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور